السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، تحقیق کہ ہم نے اس بات کو لکھ دیا، کس میں؟ زبور میں لکھا، تمام آسمانی کتب میں، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اپنی اس زمین کا وارث ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی زمین کا وارث ہم نے اپنے صالحین بندوں کو بنایا۔ تو اللہ رب العالمین کے جو نیک اور صالحین بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ تو بعض ائمہ تفاسیر نے یہاں پر تفسیر کرتے فرمایا، کیا اللہ کے اولیاء صالحین اس زمین کے وارث ہیں جو دنیا کے، یا جنت کے زمین کے وارث ہیں؟ تو بعض علماء کلام میں تفاسیر نے فرمایا وہ ارض جنت کے مالک ہیں۔ تو جب اللہ کے اولیاء صالحین، جب اللہ نے ان کو ارض جنت، زمین جنت کی جو ہے نا زمین کا جب ان کو مالک بنا دیا ہے، وارث بنا دیا ہے، تو اس زمین کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ یہ از خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کا جب ان کو مالک بنایا، وارث بنایا، تو اس زمین کے بھی وہ اللہ کے حکم سے مالک و وارث ہو گئے۔ تو آج ہم کیونکہ اولیاء و صالحین کا جو تذکرہ فرما رہے ہیں، انہی تذکرے اولیاء و صالحین میں، کیونکہ بزم طلباء قدیم و محبان شیخ الاسلام جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز تذکرے اولیاء کے عنوان سے چل رہی ہے، آج ہم انہی اولیاء و صالحین میں سے جن کا مبارک تذکرہ فرما رہے ہیں، جو دکن کی یعنی سرزمین پر ایک بہت ہی قدیم اور بہت ہی مشہور و معروف آستانہ، اور وہ جن کا نامی حضرت سیدنا بابا شرف الدین پہاڑی، جن کو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے دکن کے لوگ اور اطراف و اکناف کے لوگ سارے لوگ جانتے ہیں۔ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارکہ ایک پہاڑی کے سب سے اونچے مقام پر آپ کی مزار مبارکہ، اور آپ کے محبت کرنے، آپ سے عقیدت، آپ کا تعلق، اور آپ کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ جو ہے حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر فیوزات و برکات سے پا کر جو ہے واپس روانہ ہوتے ہیں۔ آئیے حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا تعلق یعنی آپ کی مزار مبارکہ آج دکن کی سرزمین پر پہاڑی شریف کے پر واقع ہے۔ ایک بہت بڑا احاطہ جو ہے حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے آج بھی موسوم ہے، اور ہزاروں ایکڑ زمینات جو ہے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ہی موسوم ہے۔ اور انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ بھی ہے، راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یہ جو حصہ آتا ہے یہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارکہ کی طرف کا حصہ آتا ہے۔ اور آئیے حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سیرت مبارکہ ہے کہ کیا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا دکن کی سرزمین کے تھے؟ کیا آپ کی ولادت یہیں پر ہوئی تھی یا ہندوستان کے ہی تھے آپ؟ لیکن اس کے تعلق سے آج جانیں گے ہم بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلق آپ کی ولادت کا ہے، آپ کی ولادت بسعادت کہاں ہوئی؟ 16 شعبان المعظم اور 586 ہجری، یعنی 586 ہجری کو آپ کی ولادت سرزمین عراق میں ہوئی۔ تو بغداد عراق کے اندر حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھ کھولی سرزمین عراق اور بغداد کے اندر۔ اور جو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، وہ سلسلہ نسب جو ہے 13 واسطوں سے، کتنے؟ 13 واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ نسب مولا علی المرتضیٰ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے آپ اپنے والد گرامی سے ہی قرآن مجید کی تعلیم سیکھی آپ نے، یعنی آپ کے جو استاد ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کے والد گرامی تھے، کیونکہ آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو آپ کی تعلیم کا آغاز آپ کے والد گرامی کے یہاں پر ہوا، اور آپ نے وہیں پر ہی ناظرہ قرآن مجید کی آپ نے قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آپ نے مکمل فرمائی۔
بغداد میں تقریباً 45 سال آپ نے گزارے بغداد کے اندر. بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 45 ایئرس 45 سال آپ نے جو ہے نا بغداد کے اندر آپ نے گزارے، جہاں پر آپ نے جو ہے علوم ظاہری و باطنی آپ نے وہیں پر حاصل فرمایا. یعنی جتنے علوم ظاہر تھے آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے. یعنی ہم جتنے اولیاء کا تذکرہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑے پہلے عالم دین تھے، مفتی وقت تھے، اور بقیہ جو پوری زندگی گزری ہے ان کی جو ہے نا لوگوں کے نفوس کے تزکیہ میں اور ساتھ ہی ساتھ علوم ظاہری کو یعنی سکھانے کے لیے علوم ظاہر کو آپ نے جو ہے نا آپ کی بارگاہوں سے جو ہے علوم ظاہر کا بھی اور علوم باطن دونوں طریقے کے فیض جو ہے نا آپ کی آستانوں سے آپ کی بارگاہوں سے جاری و ساری رہا. یعنی علوم ظاہر بھی آپ کے پاس یعنی لوگوں کو مل جاتا اور علوم باطن بھی آپ کو مل جاتا. تو الغرض 45 سال آپ نے جو ہے بغداد میں گزارے اور وہیں پر آپ نے علوم ظاہر اور علوم باطن کو آپ نے وہیں پر حاصل فرمایا. بڑے بڑے اجلہ علماء کی صحبت اور آپ کو حاصل رہی. اس کے بعد آپ کو جو ہے نا جو علوم باطن آپ کو جو ملا ہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی آپ صحبت اختیار کی، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا. اور دستار خلافت بھی آپ کو جو ہے نا جوانی کی عمر ہے. حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس وقت آپ نے جو ہے نا آپ کے شیخ نے خرقہ خلافت جو ہے نا آپ کو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو عطا فرمائی. اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا، ہندوستان تشریف لائے آپ، وہاں بغداد میں 45 سال گزارے وہاں پر. اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان تشریف لانے کے بعد آپ نے جو ہے نا 9 سال ہندوستان کے مختلف خطوں میں آپ نے جو ہے سفر فرمایا. اس کے بعد بالآخر آپ جو ہے دکن کی سرزمین کو آپ نے زینت بخشی. یعنی ہندوستان کے کئی اور مقامات بھی تھے، سفر طے کیے کرتے کرتے، لیکن آخر میں آپ نے ارادہ کیا کہ دکن کی سرزمین کو ہی اپنا مرکز بنا لیا جائے، اور وہاں پر آپ جو ہے دکن کی سرزمین پر آپ تشریف لائے. اور وہ جو پہاڑوں اور غاروں میں جو ہے تقریباً 9 سال آپ نے جو ہے نا تنہائی میں عبادت کی اللہ رب العالمین کی. 9 سال یعنی جو پہاڑ جہاں پر آج آپ کا مزار مبارکہ ہے اسی پہاڑوں کے اندر آپ نے جو تقریباً 9 سال اللہ رب العالمین کی تنہائی میں عبادت میں اپنے وقت لگا دیا. بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے دانشور اور سادہ شخصیت کے جو ہے نا آپ مالک تھے. سادہ زندگی آپ نے بسر فرمائی. یعنی اتنی بڑی علمی شان اور باطن میں بھی اللہ نے جو نمایاں مقام آپ کو عطا فرمایا، اتنی عبادت ریاضت مجاہدوں کے بعد بھی آپ نے جو طریق اپنایا ہے وہ بالکل سادہ رہا. آپ کا سادہ زندگی تھی اور آپ سادہ شخصیت کے مالک تھے. سادہ زندگی آپ نے بسر فرمائی. غریبوں کی آپ مدد کرتے تھے اور جڑی بوٹیوں سے آپ شام کے وقت نکلتے، جو بیمار ہوتے تو ان کے پاس جا کے ملاقات کرتے، عیادت کرتے، اور جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا مفت علاج آپ فرمایا کرتے. اور کافی کرامتوں کے بھی آپ میں نے حامل رہے. ایک شخص جو ہے دھوبی تھا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تقریباً اس کا بیل گم ہونا 2 مہینے گزر گئے تھے. یہاں وہاں ہر جگہ تلاش کیا. حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک آستانے پہ حاضر ہوا اور حاضر ہو کے اس نے عرض کیا، حضرت جو ہے کم گفتگو فرماتے، ذکر و اذکار میں ہوتے. تو وہ شخص دھوبی حاضر ہو کے عرض کیا، حضرت میرا بیل گم ہو گیا ہے، 2 مہینے جو ہے نا وہ گزر گئے ہیں، اب تک میرے بیل کا کوئی پتہ نہیں چلتا. میں نے سارا جو ہے نا علاقے چھان لیا لیکن بیل مجھے نہیں ملتا. حضرت نے کیا کیا، آپ نے صرف ایک لکیر کھینچی اور ایک جگہ کا آپ نے جو ہے اس کاغذ پر جو ہے نا آپ نے اس جگہ کو لکھ کر بتایا اور وہ جگہ کا آپ نے تعین کیا اور یہ لکیرہ مارتے گئے. تو وہ دھوبی سمجھا کہ حضرت کیا بتا رہے ہیں، مجھے بتا نہیں. بلکہ جو ہے نا جب وہ باہر نکل کے آیا تو جہاں پر گیا وہ تو حضرت نے جو لکیر جو کاغذ پہ کھینچی تھی اور جو نقشہ حضرت نے بتایا تھا اسی نقشے کے مطابق جو ہے وہ شخص جس مقام پر پہنچا اور وہاں پر دیکھا کہ اس کا بیل چل رہا ہے اور صحت مند ہے. تو اس دھوبی نے آپ کی یہ کرامت کو دیکھا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی کی. حضرت نے کاغذ پر لکیر کھینچ کر مجھے اشارتاً بتایا تھا کہ دیکھ تیرا بیل وہاں ہے. میں سمجھ نہیں سکا تھا، آج اس مقام پر آیا ہوں تو مجھے اس لکیروں سے اندازہ ہوتا ہے. حضرت نے خط کھینچ کر بتایا کہ تیرا بیل وہاں پر موجود ہے. تو سبحان اللہ، حضرت کی یہ کرامت جو ہے آپ کی زندگی میں کئی لوگوں نے اور بھی کرامتوں کو آپ کی ذات مبارکہ سے ملاحظہ فرمایا. 19 شعبان المعظم 687 ہجری کو 101 سال کی عمر میں آپ وفات پائے اور آج بھی آپ کے مزار مبارکہ اسی پہاڑ کے اندر یعنی پہاڑی شریف کے سب سے اونچے مقام پر جہاں آپ کا مزار مبارکہ ہے وہیں پر آپ کا وصال مبارکہ ہوا. اسی پہاڑ کے اندر آپ نے تقریباً 9 سال اللہ رب العالمین کی تنہائی میں آپ نے عبادت فرمائی، ذکر و اذکار فرمایا. یہ وہ مبارک
شخصیتیں ہیں جن کا ہم تذکرہ کیے ہیں کہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت ہی نمایاں مقام عطا فرمایا، معرفت کا علم بھی دیا، علوم ظاہر بھی عطا فرمایا، اور ایسے شیخ کے آپ مرید اور خلیفہ ہوئے جو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ان محبوبین کی مبارک زندگیوں کو پڑھیں، سنیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تسبیح دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو مولا تیرے محبوبین سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔